أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. أو قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا كيدي عنده وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑھائی تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات اقدس کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین رہبر و رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. برادران اسلام، 12 ربیع الاول کا دن انتہائی قریب ہے. کچھ لوگوں نے اس دن کے اندر ایسے کام کرنے ہیں جن کے ذریعے سے انہوں نے یہ بات عیاں کرنی ہے اور واضح کرنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ من ذالک کہ اپنی رسالت کو جو پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے آتا تھا اسے نہیں پہنچایا. اس پیغام کے اندر کمی کر دی، چھوڑ دیا اس پیغام کو. اور آج ہم اسی بات کو آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی منا کر کے یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں
کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت پہنچانے میں کمی کی ہے۔ اسی مقدمے کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ کی نبوت، آپ کی امانت داری کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے چند گزارشات کو رکھوں گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ تک رسالت کو پہنچا دیا، آپ کو نبی بنا دیا، آخری نبی بنا دیا۔ اب آپ کا کام ہے رسالت کو آگے پہنچائے، ہمارے پیغام کو آگے پہنچائے، اپنی امت تک ہمارے احکامات کو بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہہ دی گئی، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے پیغام کو نہیں پہنچایا، ہماری طرف سے آئے ہوئے احکامات کو نہیں پہنچایا، وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، گویا کہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ آپ نے رسالت کو نہیں پہنچایا، اللہ رب العزت کی طرف سے آئے ہوئے احکامات کو نہیں پہنچایا، آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو منانا، ہم یہ بات کہتے ہیں جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لے آئے، وہ دن عید کا دن تھا۔ اس دن سے جب تک سورج چڑھتا رہے گا قیامت تک ہر دن عید کا دن ہے، کیونکہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے جو دنیا میں برکات آئی ہے، خیر آئی ہے، وہ ہر دن آتی رہے گی۔ وہ خیر و برکات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا پہ آنے سے پہلے وہ خیر اور برکات نہیں لائی ہے۔ کیسے تو آج یہ بات کہتا ہے میں عید میلاد مناؤں گا؟ ہم کہتے ہیں تم عید میلاد مناؤ گے، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عید میلاد کو منایا؟ ہم یہ بات کو واضح کرتے ہیں کوئی بڑے آسان الفاظ کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میں اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ کب تشریف لے کے آئے، اس بات کو پہلے واضح کر دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول کو دنیا پہ تشریف لے کے آئے، بعض نے کہا 8، بعض نے کہا 9، اور پیروں کے پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 ربیع الاول کو دنیا پہ تشریف لے کے آئے، اور بعض نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 ربیع الاول کو، بعض نے کہا 18 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لے کے آئے۔ جب اتنا سارا اختلاف پایا جا رہا ہے، اتنی ساری بحث ہو رہی ہے، کہیں پہ اختلاف اتنا زیادہ ہے، کیونکہ تو نے اور میں نے تو ہم نے دیکھ رکھے ہیں نا، اسی لاہور کے اندر دیواروں کے اندر اور مسجدوں کے اوپر بین لگا ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والا دن 12 ربیع الاول، اور ہر بندہ یہ کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن 9 ربیع الاول کا ہے۔ اور مورخین نے، ماہر فلکیات نے بھی جب بیٹھ کے سر جوڑ کے یہ بات کو واضح کرنے کی کوشش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس دن دنیا پہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن دنیا پہ تشریف لے کے آئے، 9 ربیع الاول کا دن تھا۔ جب ایک تاریخ کے اندر اتنا سارا اختلاف پایا جا رہا ہو تو یہ بات سمجھ لو کہ وہ بات وہ کام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے وقت اذان دینے کا نہیں کہا، اذان نہیں دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر والے دن اور عید الاضحیٰ والے دن حکم نہیں دیا کہ نماز عید سے پہلے تم نے اذان دینی ہے، نہیں حکم دیا، نہیں اختلاف پایا جا رہا۔ 5 نمازیں تو پڑھتا ہے، رکعات کا تجھے پتہ ہے، ساری کی ساری چیزیں تجھے معلوم ہے، ان رکعات کے مطابق تو نماز کو ادا کرتا ہے، اختلاف نہیں پایا جا رہا۔ جب ساتھیوں دوستوں کسی چیز میں اختلاف پایا جا رہا ہو تو سمجھ لو کہ اس چیز میں اختلاف ہے، وہ چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ اور امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں بتایا اپنی طرف سے ایجاد کر دیتا ہے۔ امی عائشہ صدیقہ کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مردود ہے، اس کا عمل بھی مردود ہے۔ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے 12 ربیع الاول والے دن کوئی عید میلاد نہیں منایا۔
عیدیں دو ہی منتخب کی گئی۔ اب جو شخص یہ کہے گا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نہیں منائی تو کوئی بات نہیں، ہم منائیں گے، ہمیں خوشی نہیں ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہم تو یہ کہتے ہیں سب کو خوشی ہے، کائنات کا بدترین کافر اور ملعون اور جہنمی ہے پہلے درجے کا وہ انسان جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہم اسی چیز کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے حکم دیا ہے اپنی ربیع الاول کو منانے کا، اپنی دن تاریخ کو منانے کا، اپنی ولادت کو منانے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن پیدا ہوئے، دنیا پہ تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے ہیں، ہفتے میں دو دن روزہ، جمعرات کا اور پیر کا۔ اب ہم جب یہ کہہ رہے ہیں کہ عید میلاد نہیں منائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر جب تو منائے گا تیرا عمل ناقص عمل ہے، تو کہے گا نہیں نہیں، کہتا نہیں مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے، اور ہم کہتے ہیں تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار نہیں ہے، تو انجانے میں لا علمی کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہا ہے۔ کیسے کر رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جہاں کہیں بھی تم بیٹھے ہو تمہاری محبت کا اظہار وہیں سے بیٹھے ہو جائے گا جب تم مجھ پر درود پڑے گا، اور جہاں کہیں دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے مجھے پر درود پڑے گا تیرا درود مجھ پر پہنچ جائے گا، تیری محبت کا اظہار ہو جائے گا۔ اب تیری بغاوت کیسی ہے، تیری نافرمانی کیسی ہے؟ اپنے ہاتھ سے روضہ رسول کی تصویر بنائی جائے گی، کیک کو لکھا جائے گا، کاٹا جائے گا، بنایا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام لکھا جائے گا، روضہ رسول بنے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا نبی نے فرمایا؟ نسائی کی حدیث، اللہم لا تجعل قبری عیدا، اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بننے دے۔ اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب تو نے روضہ رسول کا ماڈل تیار کر لیا، ریڈی کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر بھی تو روضہ رسول کا ماڈل تیار کر کے رکھ کے بازاروں میں گلی کوچوں میں چکر لگاتا ہے، میری بات پہ توجہ دینا، گلی کوچوں سے اپنے ہاتھوں سے اس روضہ رسول کو تیار کر کے تو گلیوں میں بازاروں میں، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو شیطان کی آماج گاہ کہا ہے، تو اس نے اسی کو سجایا، تو نے اسی کو صاف کیا، روضہ رسول کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر کے تو اسے ہی بازاروں میں لے کر کے آیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بنانا، لوگوں کے لیے عبادت گاہ نہ بنانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ رب العزت یہود و نصارہ پر لعنت کرے کیونکہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا، مسجد بنا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مسجد کو، میری قبر کو اللہ رب العزت سے دعا کی اللہ عبادت گاہ نہ بننے دینا۔ تو نے روضہ رسول کو بنا کر کے اپنے ہاتھوں سے اس کے ارد گرد نعت رسول مقبول پڑھی، اس کے ارد گرد ناچا، ڈف بجایا، گانے چلائے، سارا کچھ کیا، اور پہاڑوں کو بھی بنایا، اور روضہ رسول کے پاس گھوم گھوم کے چکر لگا کر کے بہن بیٹیوں کو سجا کر کے اچھا لباس پہنا کر کے عبادت کر رہا ہے، اپنی بہن بیٹیوں کو بھی بازار میں لے کے آ رہا ہے، روضہ رسول کے ساتھ لے کے آ رہا ہے۔ کیا اللہ کے نبی کا روضہ رسول ہے؟ روضہ رسول کے اندر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، اس روضہ رسول کے اندر، اس روضہ رسول کے ارد گرد تیری ماں بہن بیٹی سارے چکر لگا رہے ہیں، عبادت کو سمجھ کر کے ہم عبادت کر رہے ہیں، ہمیں خوشی ہے۔ کیا کر رہے ہو؟ عبادت کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم لا تجعل قبری عیدا،
اللہ میری قبر کو عیدگاہ نہ بننے دینا۔ اور پھر اسی روضہ رسول کو بنا کر کے جو ہی شام ہونی ہے انہی گستاخ ہاتھوں سے تو نے اسی روضہ رسول کو توڑ دینا۔ گستاخ ہاتھوں سے جن بازاروں میں گلیوں میں چھڑیاں لگائی روضہ رسول کی، وہی روضہ رسول گلیوں کے اندر گرا ہوا تجھے نظر آئے گا۔ کہاں تک محبت ہے، کہاں تک پیار کا اظہار ہے؟ جس شخص کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، وہ شخص ایمان سے خالی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں۔ تو اپنے ہاتھوں سے روضہ رسول کو توڑتا ہے اور تو یہ بات کہتا ہے کہ میں بہترین انسان ہوں، بہترین مومن ہوں، میں اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی محبت کرتا ہوں، بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو میں دیکھ لیتے ہیں کیا تیری محبت حضرت علی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا بڑھ کے تھی؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس عقیدت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار کرتے تھے، کیا اتنا پیار تیرے دل کے اندر موجود ہے؟ نہیں۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہوا، صلح کا دستاویز لکھا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے لکھا من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خط محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے۔ کفار مکہ نے کیا کہا یہ محمد رسول اللہ، محمد تو ٹھیک ہے، رسول اللہ کو ہٹا دو، اس کو ختم کر دو، پھر ہم ایگریمنٹ کو دیکھیں گے، ہم اس خط کو دیکھیں گے، دستاویز کو دیکھیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اور بدبختو، ان ہاتھوں سے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار لکھ دیا گیا ہے، علی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اپنے ہاتھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹا دے۔ نام تو الگ رہ گیا، ہم نے نام کی بھی گستاخیاں کی اور روضہ رسول کی بھی بازاروں میں کوچوں میں لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھ دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے کا حکم دیا؟ بالکل بھی نہیں دیا۔ دوستو بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، میرے نبی کی آنے والی مصیبت کائنات کی سب سے بڑی مصیبت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پہ تشریف لائے، اللہ رب العزت نے پہلے سے بشارت دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا، وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی، دیگر انبیاء نے بشارتیں دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بشارتیں دی، اور اللہ رب العزت نے بھی بار بار یہ بات کہی، وَقَدْ جَاءَكُم بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میرا پیغمبر آ رہا ہے، میرا رسول آ رہا ہے، میرا آخری نبی آ رہا ہے، میرا پیارا حبیب آ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی سمجھائی ہے، جیسے میرا پیغمبر دنیا پہ آیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن دنیا سے واپس میرے پاس آ جانا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ دنیا کائنات میں اگر کسی چیز کا نام باقی رہے گا، اللہ رب العزت کا نام باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، جتنے انبیاء ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پاس چلے جانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے یہ بات ارشاد فرمائی، دنیا والوں کو بتایا، سمجھایا، میں نے دنیا سے جانا ہے، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ خود اپنی زبان سے کہا ومماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا بھی، میرا جینا بھی اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک میت وانہم میتون، ایک دن آئے گا میں بھی مرنے والا ہوں اور تم بھی مرنے والے ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن جو اترنے والا
تصدیق کر رہا ہے، بتا رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں بتا دیا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے بہت پیغمبر رسول آئے دنیا پہ، وہ سارے کے سارے رجوع کر کے واپس ہماری طرف آ گئے۔ ایک دن آنا ہے تم نے بھی واپس ہمارے پاس آ جانا ہے۔ لاہور کی گلی کوچوں میں اشتہار لگتے 12 ربیع الاول کا وفات کا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 29 صفر کو جنت البقیع میں گئے، واپس آئے، سر میں انتہائی شدید درد۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہنے لگے عائشہ میرے سر میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، پانی سر پہ میرے ڈالو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے تو میرے سر میں بھی انتہائی درجے کی درد ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تیرے سر میں درد ہو رہی ہے تو تو فوت ہوگی تو میں تجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دوں گا، تجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤں گا۔ اے عائشہ میں تجھے اپنے ہاتھوں سے کفن پہنا کر کے تیرا جنازہ میں خود پڑھاؤں گا۔ اور کہا عائشہ تجھے میں اٹھا کے خود قبر میں اتاروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات کہنے لگی اللہ کے نبی اس بات کا کوئی دکھ نہیں ہے کہ میں دنیا سے چلے جاؤں گی، میرے جانے کے بعد تو آپ اور شادی بھی کر لیں گے، مگر دکھ اس بات کا ہے اور غم اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی اسی علالت میں، اسی بیماری کے اندر اگر آپ مجھے چھوڑ کے چلے گئے تو عائشہ کا کیا بنے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں تو غم کے مارے مر جاؤں گی۔ یہ گفتگو چل رہی ہے، بیماری بڑھ رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ میرا نبی مسجد میں گیا، صحابہ کرام نے نماز کو ادا کر دیا اور نماز کو ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لگے، بہت ساری وصیتیں کی، نصیحتیں کی اور ساتھ ہی ساتھ کہنے لگے اور اپنے آپ کو بدلے کے لیے بھی پیش کیا۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس بات کا دعویٰ کیا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں تمہارے اندر 40 سال کا عرصہ رہا ہوں، تو میں اپنے ایک دن کی گارنٹی نہیں دے سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 40 سالوں کی گارنٹی دی کہ ایک دن کی کوئی خامی ڈھونڈ کے بتا دو مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنے آپ کو بدلے کے لیے پیش کیا اور کہنے لگے آج ایک ایسا انسان ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے کہ یا تو وہ دنیا میں رہ لے یا میرے پاس آ جائے۔ قریب بیٹھا ہوا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیوں سے رونے لگے، آنسوں کی لڑی بن گئی۔ پاس بیٹھے صحابہ کرام کہنے لگے اس ابوبکر صدیق کو کیا ہو گیا، کیوں رونا شروع کر دیا، کیوں روئی جا رہا ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دکھ ان صحابہ کرام کو سب سے زیادہ ہے کہ جو صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زیادہ قریب ہیں اور جن صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا۔ حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں چل رہا گفتگو کون کر رہا ہے، اور کائنات میں کون انسان ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ رب العزت یہ اختیار دے کہ وہ چاہے تو دنیا میں رہ لے اور چاہے تو میرے پاس آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صحابہ کرام کو بتایا ابوبکر صدیق نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے۔
حضرت عمر فاروق بھی رونے لگے، صحابہ کرام کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید والا دن، وہ یوم عرفہ والا دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا، آج کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ دین کے اندر کوئی نئی بات آئے گی۔ جب دین مکمل ہو گیا، نبی جو رسالت والا پیغام لے کر کے آیا وہ مکمل ہو گیا، گویا کہ وہ وقت بھی آ گیا ہے، جو پیغمبر آیا ہے، جو پیغام دینے آیا، اس کا کام مکمل ہوا، اب اس نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے، گویا کہ اس نے اپنی رسالت کو پہنچا دیا۔ صحابہ کرام چوں نہیں کی کہ اللہ کے نبی آپ نے رسالت کو پہنچانے میں کمی کی ہے، کسی نے کوئی اف تک نہیں کہا، کیونکہ کہہ ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے، اس مالک اور خالق نے کہا ہے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دین کا کام مکمل کر دیا ہے۔ گویا کہ دین کے اندر عید میلاد منانا قطعاً جائز نہیں ہے، اور اس چیز کے کھانے پینے پکوان اور مشروبات سارے کے سارے حرام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیتیں کرتے ہوئے، نصیحتیں کرتے ہوئے دوستو اپنے حجرہ مبارک میں چلے گئے۔ نماز کا وقت پھر سے آن پہنچا۔ امی عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ بخار کی شدت بہت زیادہ ہو گئی ہے، کیونکہ تجھے مجھے جو بخار ہوتا ہے وہ پیغمبر کو بخار نہیں، پیغمبر کا بخار ڈبل بخار تھا اور تکلیف انتہائی زیادہ تھی۔ مشکیزیں لالا کر کے پانی کو ڈالا جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بخار کم نہیں ہو رہا۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھنے کی کوشش کی اور پھر فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ابو بکر صدیق کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، کہا ابو بکر کھڑے ہو کر کے نماز کو ادا کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے ہوئے، حضرت عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ وہ آئے، حجرہ مبارک کے پاس کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں افاقہ ہوا۔ حضرت علی نے اور حضرت عباس نے اپنے ایک ایک کندھے پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، چلا نہیں جا رہا، پاؤں زمین پہ گھسٹ رہے ہیں، زمین پہ لائن بنتی جا رہی ہے، صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں اور اپنے زور کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سائڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی امامت کروائی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے صحابہ کرام کی امامت کروائی۔ پھر وہ نماز تھی کہ اس کے بعد کوئی نماز نہ آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا حجرہ مبارک میں دوبارہ واپس گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 17 نمازیں دوستوں پڑھائی، اور 11 اور 12 ربیع الاول کو درمیانی رات فجر کا ٹائم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بڑی نساد ہے، بڑی خراب ہے۔ خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کے اندر کمزوری کو پایا، اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، وہ نبی اتنا لاغر کمزور ہوا کہ جس کے ایک اشارے پہ صحابہ کرام اپنی گردنیں کیا، اپنی گردنوں کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی گردنوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار رکھتے تھے۔ اور تیرے اور میرے دل کے اندر اتنی محبت بھری ہوئی ہے کہ ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے ایک اشارے کے لیے، ایک فرمان کے لیے ہم اپنی اولادوں کو، اپنی مال کو اور اپنے آپ کو قربان کر سکتے ہیں۔ اتنی عقیدت ہے، اتنا پیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، مسجد نبوی میں دیکھا صحابہ کرام کھڑے ہیں، نماز ادا ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، ہنستے ہنستے زور سے ہنسنے لگے۔ نبی کے دندان مبارک سے مسجد نبوی ساری کی ساری روشن ہو گئی۔ صحابہ کرام نے سمجھا اللہ کے نبی آنے لگے ہیں۔
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اس محنت کو دیکھ کے جو پنیری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی۔ وہ جانے سارے صحابہ کرام اکٹھے ہو کے ایک اللہ والے بن گئے اور ایک اللہ والی عبادت کرنے والے بن گئے۔ حضرت عائشہ سے کہا عائشہ میرے اندر ہمت نہیں ہے، میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز ادا کی۔ بس وہ دن تھا 12 ربیع الاول کا، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے علیل ہوئے کہ بیٹھ کے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اپنے سر مبارک کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی گود میں رکھا اور بہت ساری وصیتیں کی۔ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کا حکم دیا۔ اور حضرت عائشہ کہتی میں اپنا کان یوں لگا کے اللہ کے نبی کے منہ کے قریب سن رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے وما ملکت ایمانکم، اپنے متحدوں کا اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ رہے تھے اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا اللہ کے نبی کا ہاتھ ہی نیچے آ گیا۔ صحابہ کرام کو اطلاع دی۔ یہی وہ 12 ربیع الاول والا دن تھا جب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام زاروں کے دار روئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے مدینہ چھوڑ دیا تھا کہ میں کام دیکھوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہیں۔ یہی وہ دن تھا کہ صحابہ کرام پریشان ہیں اور کہتے ہیں مدینے کے اندر اتنا اندھیرا چھا گیا، اتنا اندھیرا چھا گیا کہ دن بھی رات بن گئی۔ اور ساتھ ہی ساتھ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کی باری آئی تو گھر